کیا ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے؟ سب سے پہلے پھر اچھی خبر کے اوپر بھی آئیں گے۔ بالکل شاہ جی، آج جو ہے وہ راجستھان میں ان کا جو ہے ایک پبلک ریلی تھی، جلسہ تھا، اس سے خطاب کرنا تھا۔ یہ جو آپریشن سندور لانچ کیا گیا نا، اس کے بعد یہ نریندر مودی کی پہلی پبلک ایک جو ہے وہ اپیرنس تھی۔ اس سے پہلے گو کہ انہوں نے یہ جو بھارت پاکستان کی 4 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد ایک قوم سے خطاب کیا تھا، لیکن جو پبلک اپیرنس تھا جو کسی ریلی میں، وہ پہلی مرتبہ وہ گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے پھر ایک بار جو ہے وہ دھواں دار قسم کا خطاب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے انہوں نے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ بھارت کے دشمنوں کے لیے وہ بارود بن گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک امپورٹنٹ بات کی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے اوپر کبھی بھی اب دہشت گردی کا اٹیک ہوا تو بھارت پھر حملہ کرے گا، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اس اپنے جو ایک وہ یہ عندیہ دیا ہے، یہ تنبیہ کی ہے، یا جو ایک وارننگ دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ یہ جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے 3 نکاتی ایک ڈاکٹرین متعارف کرائی تھی کہ بھارت نے ایک نئی ڈاکٹرین کے تحت اب چلے گا، اور وہ جو 3 نکاتی ڈاکٹرین تھی، اس میں ایک چیز جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب اگر کوئی ٹیررزم کا یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سخت ترین جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ تھا کہ اگر جو ماضی میں ہوتا تھا کہ بھارت کے اندر کوئی ٹیررزم ہوتا تھا تو ایسکیلیشن نہیں ہونے دی جاتی تھی دنیا بھر سے، کہ وہ نیوکلیئر جو ایک بلیک میل کا ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا تھا اس کی وجہ سے، لیکن ہم نے اب وہ نیوکلیئر بلیک میلنگ کے انڈر نہیں آنا، اور ہم اپنا جواب بھی لیں گے اور سخت جواب لیں گے، اور اس کا انہوں نے یہ جو اگزامپل ابھی دی ہے جو 6-7 مئی کو انہوں نے کیا تھا جو پاکستان کے اندر۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے بھارت کے اندر تو دہشت گرد اور ان کے سپانسرز، ان میں کوئی ڈسٹنکشن وہ اب نہیں وہ برتی جائے گی، ہم دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ جو بھارت نے ایک نئی ڈاکٹرین متعارف کرائی تھی، اسی کے تحت ہی یہ آپریشن سندور ہوا، اور اسی کے تحت ہی انہوں نے جو ایسکیلیشن لیڈر تھا وہ گریجولی یہ اپ کرتے آ رہے ہیں۔ 2019 میں کچھ تھا، اب جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے سیٹلڈ ایریاز پنجاب تک وہ چلے گئے ہیں، وہ پاکستان کی جو ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا، بجائے اس کے کہ یہ دنیا کو معلوم ہے کہ یہ دونوں نیوکلیئر ریاستیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سارا رسک لیا تھا۔ تو یہ ایک مودی کی جو نئی ڈاکٹرین تھی اس کے تحت تھا، اور آج انہوں نے خطاب میں اسی چیز کو ہے وہ دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم جو ہے اب وہ پیچھے رکنے والے یا ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بھارت کے اندر اب کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو بھارت دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرے گا جو انوالو ہوگا۔ تو گویا یہ جو بھارت کے عزائم ہیں ایک طرف، وہ ایک جو پرائم منسٹر ہیں وہ پبلکلی ان کے دوبارہ سے انہوں نے وہ کیا ہے کہ جو ایک امن ہے وہ ایک لانگ لاسٹنگ، جو بظاہر اس کا لگتا ہے اس ریجن میں جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے اس میں شاید یہ اب وہ لانگ لاسٹنگ ایک وہ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی چھوٹی سی ایک چنگاری بھڑکائی جائے گی، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اگر یہ چاہے وہ اس میں ہوں انوالو ہوں، تو اس کے باوجود بھی یہ جو بھارت نے جیسے اب کیا ہے کہ پہلگام کا ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی اور یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، تو یہ میرا خیال ہے ایک جو ریجن ہے یہ اس کو ایک وولٹائل قسم کا انہوں نے وہ بنا دیا ہے، اور یہ جو مودی کی آج کی تقریر ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھے جو ہے وہ کوئی آگے فیوچر کے لیے وہ کوئی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بری خبر ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ بھارت کے پرائم منسٹر جو ہیں نریندر مودی، ان کی طرف سے یہ خطاب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ابھی بھی جنگ کے دھانے پر موجود ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی ایک واقعہ ہوا تو میں آئی فیئر کہ وہ جو کہتے ہیں نا اسمال نیوکلیئر ویپنز، جو ٹیکٹیکل ویپنز انہیں کہا جاتا ہے، وہ استعمال ہوں گے، اور میں اچھا نتیجے نہیں دیکھ رہا۔ میں اس برے ماحول میں آگ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آئی وش اینڈ آئی پرے کہ یہ اس سے کوئی عالمی جو برادری ہے، امریکہ ہو گیا اور پرٹیکولرلی شی جی پنگ، وہ اس پہ ذاتی توجہ دیں اور ڈی ایسکلیٹ ہی نہ کروائیں، بلکہ ڈی ایسکلیشن کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف کو ٹیبل پہ بٹھوائیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بتایا کہ سعودی عرب میں یا کسی اور ملک میں دونوں ملکوں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ ملیں گے۔ میرے خیال میں جب تک لیڈرشپ ٹاپ لیول پہ نہیں ملے گی یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ ٹاپ لیول پہ لیڈرشپ ملے، میں تو یہ کہوں گا کہ مودی صاحب، نریندر مودی صاحب اپنے را چیف کو لیں، اپنے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو لیں،
پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ISI چیف ان کو لیں اور اپنے آرمی چیف کو لیں, یہ 4 بندے بیٹھ کے 6 بندے دونوں ملکوں میں بیٹھیں تو چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ تو مودی صاحب کی جو سپیچ ہے مجھے اس سے کوئی اچھا ظاہر ہے جو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ کوئی اچھی سمت نہیں ہے. شاہ جی کل میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جو ایکسٹریمزم ہے جو BJP کے اندر, وہ میں اسی وجہ سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک رویہ ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ 2-4 لوگوں میں ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر 2-4 لوگ ٹاپ کی آپ کی لیڈرشپ ہی 2-4 کی وہ ایکسٹریمسٹ والی ہو تو وہ نیچے کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ سارا فیصلہ سازی وہی کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی ہوا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. پاکستان میں جو ابھی یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, اس میں پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ را کی انوالومنٹ ہے BLA کے تھرو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے, لیکن پاکستان نے اس طرح بھارت کی طرح ارسپانسبل جو ہے وہ اپنا رویہ نہیں اختیار کیا. کل جو ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, جو بچیوں کو خزدار میں مارا گیا ہے, پاکستان بھی اگر اسی طرح وہ چڑھائی شروع کر دے کہ یہ اس میں را انوالو ہے اور بغیر تحقیقات کے, تو یہ میرا خیال ہے میچور جو ہے ایک سٹیٹ جو ہوتی ہے, پاکستان نے اس پورے سیناریو میں ایک میچور سٹیٹ کا جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں جو بھارت کی طرف سے, وہ شاید وہ اسی زوم میں تھے, مس کیلکولیشن تھی ان کی کہ ہم جائیں گے اور پاکستان کو کنکر کر کے آ جائیں گے, جس طرح ان کی میڈیا رپورٹنگ تھی. یہ بڑا ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ایک تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی طرف سے ایکشن آ رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, ان کے جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں جے شنکر, وہ اس ٹائم جو یورپ کے دورے پہ, وہ کل نیدرلینڈ میں بھی تھے. نیدرلینڈ میں جو ہے وہ ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہاں پہ جو نیدرلینڈ کے ہی کسی ایک ادارے کو, اس پہ ان سے 2 امپورٹنٹ سوال پوچھے گئے تھے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں بڑا وہ ضروری ہے یہاں پہ مینشن کرنا. ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ صدر ٹرمپ نے کروائی ہے, کیونکہ کل بھی صدر ٹرمپ نے ایک پھر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ دونوں سٹیٹس جو ہے وہ بالکل نیوکلیئر وار کے دہانے پہ تھی, میں نے ان کو رکوایا ہے, میں نے ان سے ٹریڈ کی بات کی ہے اور آگے بھی ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. تو صدر ٹرمپ نے ہی واقعی جو ہے یہ بھارت اور پاکستان کی جنگ رکوائی ہے, تو اس پہ یہ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں. جے شنکر کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دونوں ملکوں کا اپنا ہمارا میوچول یہ ڈیسیجن تھا, اور اسی کے اوپر ہی یہ کسی تیسرے ملک کی انٹرفیئرنس سے نہیں ہوا. جبکہ حقیقت جو ہے وہ پھر آگے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, ان سے پھر سوال پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ JD وینس نے بھی, جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے رابطہ کیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور اسٹیٹ جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو, انہوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا, تو یہ کیا ان کی طرف سے تھا, جس کے بعد فوری طور کے اوپر بھارت بھی مان گیا, پاکستان بھی مان گیا. تو اس پہ انہوں نے ایک آج بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بات کی ہے, اور یہ پاکستان کے اس موقف کی بھی تائید ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 مئی کی صبح کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کو جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہے JD وینس کا ٹیلی فون آیا, اور مجھے جو ہے وہ امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, ان کا ٹیلی فون آیا. ہمیں یہ پتہ تھا جو سچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے, تو اس کے بعد اوبویسلی دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ انوالو ہوں گے اور یہ اس کو ایسکلیشن سے کم کریں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ایون گلف کی جو ہے مختلف جو کنٹریز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں اور کنٹینیوسلی ہم سے رابطہ کر رہے تھے. تو یہ ہمیں ریئلائزیشن تھی اس چیز کی کہ دنیا اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. لیکن جو امریکی قیادت کی طرف سے ہمیں ٹیلی فون آیا, ہم نے انہیں ایک چیز کلیریفائی کی, اور ہم نے یہ میک شور کیا, ہم نے ان سے یہ کہا امریکی قیادت کو کہ ہم جو ہے وہ ایسکلیشن یا اس سے مزید آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی کنڈیشن یہی ہے کہ پاکستان کی سائڈ سے خود جو ان کے جنرلز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں اور یہ اس کے حوالے سے بات چیت کریں, اور پھر ہم جو ہے وہ مزید اس کو ایسکلیٹ نہیں کریں. پاکستان نے یہی بات وہ کی ہے کہ یہ جو ہے وہ اب اگر آپ دیکھیں جو منسٹری ہے ان کی ڈیفنس کی, ریگولرلی جو بریفنگز ہو رہی تھی اس میں بھی جو ان کی کرنل وہ صوفیہ قریشی اور جو وایومیکا تھی ان کی طرف سے, اور پھر ان کی جو سٹیٹمنٹس تھی, اگر ان کے لاسٹ پیراگرافس پڑھیں تو اس میں پوری ان کی سٹیٹمنٹس میں یہ آتا ہے کہ انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ پرووائڈیڈ کہ پاکستان بھی اس کو مزید آگے جو ہے وہ ایسکلیٹ نہ کرے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا ایک موقف تھا, یہ اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے جو جے شنکر ہیں یہ ایسکلیشن کے حوالے سے, کہ یہ جو بھارت کی طرف سے ہی اس میں وہ تھا جو ایسکلیشن نہ کرنے کے حوالے سے, اور یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے نیریٹو ایک اس میں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں انڈیا اب اس کے حوالے سے یہ کر کیوں نہ ہے کہ ٹرمپ کو
وہ کریڈٹ نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جب, اگر آپ کو پتہ ہو, جو باراک اوباما جب نئے پریزیڈنٹ بننے تھے تو اس کے بعد پہلی انہوں نے جو ایک جو ساؤتھ ایشیا کے لیے فیصلہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسپیشل انوائے انہوں نے مقرر کیا تھا, اور اس میں انڈیا, افغانستان اور پاکستان, ان 3 ممالک کے لیے. انڈیا نے اس پہ جو ہے وہ آبجیکشن ریز کیا کہ آپ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملا رہے ہیں, مطلب ہمارا ایک چھوٹا سا ایک سٹیٹس آپ رکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کی جو آبجیکشن تھی یا جو ایک جو اعتراض تھا, اس کے بعد جو صدر باراک اوباما تھے انہوں نے صرف ایف پاک کا جو ہے افغانستان اور پاکستان کے لیے انوائے وہ کر دیا تھا اور انڈیا کو اس 3 ممالک میں سے نکال دیا تھا.